صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پہ اللہ نے آپ کے لیے جس زندگی کا انتخاب کیا، اور اصل میں خواہش بھی اللہ نے ہی ڈالی نا آپ کے دل میں، وہ تھی غربت والی زندگی. یہ سلیکشن تھی پیغمبر کی کہ اے اللہ میں مسکین ہی رہوں گا اور مسکینوں میں ہی میرا حشر ہوگا. تو یہ خاصیت ہے کس کی؟ پیغمبر کی. اور یہ اتنی سخت نبی کی، یہ نبی نے اس پر عمل کیا ہے کہ آپ نے جو آپ کے نکاح میں بیویاں آئیں ان کو بھی کہہ دیا کہ اللہ نے ہمارے لیے جو طرز حیات پسند کیا ہے نا وہ مسکینی اور غربت والا ہی ہے. سلیمان علیہ السلام کے لیے کون سا پسند کیا اللہ نے؟ غربت والا، دولت والا؟ دولت والا، بادشاہت والا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اتنی دولت، اور وہ بھی سلیمان علیہ السلام کی سلیکشن تھی. ربی حبلی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، اے اللہ ایسی اسٹیٹ چاہیے، ایسی حکومت چاہیے، ایسی بادشاہت چاہیے میرے بعد کسی کو ملنا تو دور کی بات، کسی کے لائق ہی نہ ہو، وہ کوئی سوچ بھی نہ سکے، ایسی حکومت چاہیے مجھے. تو یہ خواہش بھی پیغمبر کے دل میں کس کے کہنے سے آئی ہے؟ اللہ نہیں. اللہ دینا چاہتا تھا تو اللہ چاہتا تھا پہلے ان کے دل میں چاہا تو یہ مانگے تو میں دے دوں ان کو. تو سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے ایسی بادشاہت مانگی تو وہ دے دی. پھر ایسے محلات بنائے انہوں نے، وہ ایسے بتاتا ہوں نا، ایسا زبردست تخت تھا. ملکہ سبا جب آئی ہے وہ تخت دیکھ کے ہریان ہو گئی. پنجابی میں حیران کو ہریان بولتے ہیں. کیا ہو گئی؟ ہریان ہو گئی. اور جب وہ ان کا فرش دیکھا محل کا، وہ سمجھی کہ موجیں ہیں پانی کی. وہ ایسا VIP قسم کا انہوں نے فرش بنایا تھا کہ وہ ایسا لگ رہا تھا پانی کی لہریں، شیشے سے بنایا تھا. کون سی ٹیکنالوجی استعمال ہوئی ہوگی اس زمانے میں، واللہ عالم. تو وہ سمجھی کہ پانی ہے، اور پائن سے اوپر کر لیے کہ تالاب میں پول میں پاؤں نہ بھیگ جائیں. انہوں نے بتایا یہ پانی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ بھائی سادہ سیمنٹ کا فرش بھی تو بنا سکتے تھے نا بھائی، ریت بجری لاتے، بلکہ اینٹیں لگا دیتے گاؤں دیہاتوں میں جیسے، بلکہ ہمارے انڈا گوڑ والی سڑک بنا دیتے. کچھ ہے ہی نہیں، سڑک ہی نہیں ہے. اس کو ہم پیار سے سڑک بولتے ہیں. یہ دیکھ لو سامنے، یہ جو سامنے ہے اس کو سڑک بول سکتا ہے کوئی انسان، لیکن ہم پیار سے اس کو کیا بولتے ہیں؟ سڑک. اس امید پہ کہ شاید بولنے سے کچھ برکت ہو جائے. جیسے ایک آدمی جو تھا نا وہ اپنے باپ کے فضائل بیان کر رہا تھا کہ میرا باپ بہت سخی تھا. یار موضوع نہیں جائے دائیں بائیں. ایک آدمی کہتا ہے میرا باپ بہت سخی تھا، حلیم کی دیگ بنا کے تقسیم کرتا تھا. لوگوں نے کہا یار حلیم کی دیگ ہر مہینے، کہہ رہے ہر مہینے دنادن دیگیں بنتی تھیں اور تقسیم. اس نے کہا اچھا یار اتنی دیگیں کیسے بنتی تھی؟ کہہ رہا ہے بھائی 11 دانے چنے کی دال، دیگ میں پانی ڈالا، 11 دانے چنے کی دال، 11 دانے وہ جو بھی دالیں والے، 11 دانے جو کے، 11 دانے گندم کے، کوٹ کے ڈال دیا اس. کہتا ہے بھائی یہ کون سا حلیم بن رہا ہے؟ کہہ رہے گوشت زیادہ ڈالتے تھے. گوشت؟ اچھا گوشت زیادہ ہوتا تھا. گوشت کتنا ہوتا تھا؟ کہہ رہے ایک پرچی پہ لکھا 1 من گوشت، اور پرچی ڈال دی، اسی سے ٹیسٹ آ جاتا تھا. پرچی کے بھی کہتے ہیں نا لوگ، کہتے ہیں اثرات ہوتے ہیں، تبھی تو اسے تعویذوں میں پڑھتے ہیں لوگ. پرچی ڈال دی، اسی سے ٹیسٹ آتا تھا، اور وہ دے دنادن. تو واقع آگے بھی ہے لیکن وہ آگے پھر وہ مزیدار نہیں. وہ کہتے تھے بانٹتے کیسے تھے؟ کہتے تھے وہ فلیٹوں میں بانٹتے تھے تو اس میں طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ہیلمٹ پہن کے نا اس میں بم ڈالا، وہ بم سے دیکھ پھٹی اور وہ ڈر 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 اڑ کے حلیم چاروں طرف گھروں میں پھیل گیا. یہ زیادہ ہو گئی میرا خیال. خیر تو جتنی پہلے جو پھینکی تھی وہ ہم افورڈ کر سکتے تھے، اس لیے وہ میں نے دلچسپی سن. اگلی جو ہے نا وہ تھوڑی کیا ہو رہی ہے، وہ لپیٹنے میں آ نہیں رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ زیادہ ہو رہی ہے. تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے وہ کیسا خوبصورت انہوں نے عالیشان. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام اللہ کے محبوب بندے نہیں تھے؟ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں. اور ظاہر ہے سلیمان علیہ السلام سے بھی زیادہ اونچا مقام سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو اللہ ہی نے آپ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ آپ کے لیے سلیمان علیہ السلام والی طرز زندگی نہیں، آپ کے لیے غربت اور مسکنت والی زندگی. تو اتنی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس غربت پہ اتنے حریص تھے کہ آپ نے اپنے لیے بھی پسند کیا غربت کو، اور اسی مسکینے کو اپنے گھر والوں کے لیے بھی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں راشن ختم ہوتا تھا نا، اور بالکل حالات ایسے کہ حضرت سیدہ عائشہ کیا فرماتی ہیں 40 دن تک چولہا جلنے کی نوبت نہیں آتی تھی، صرف کھجور پانی پہ گزارا ہوتا تھا. تبھی میں اس سے ایک بات کہتا ہوں، یہ جو خوراک کے بارے میں ڈاکٹر لوگ بولتے ہیں نا، ایکچولی جی یہ بھی کھائیں، پروٹین کے لیے یہ کھایا کریں، پھر آئرن کے لیے یہ کھایا کریں، پھر ایکچولی انسان کو ایک بیلنس ڈائٹ میں انسان کو اتنے انڈے بھی روز چاہیے. یوٹیوب پہ آ رہے ہوتے ہیں روزانہ 5 انڈے کھائیں، صحت کے لیے ضروری، اتنا ملک ایکچولی ضرور کریں آپ اگر پیسے دیے اللہ نے. یہ سب چوچلے ہیں پیسے والوں کے لیے، اتنے بادام، اتنے پستے، ڈرائی فروٹ اور وغیرہ وغیرہ. غریب آدمی کو بالکل ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. غریب میں سافٹ ویئر ہی الگ ٹائپ کے لگے ہوئے ہوتے ہیں. میں نے دیکھے 99 سال کے غریب صرف روٹی پہ پوری زندگی گزارا کیا ہے،
تو اس لیے ڈپریشن میں نہ جائیں. لوگ ڈاکٹروں کی یہ چیزیں سن سن کے نا پاگل ہو رہے ہیں کہ یار کیا بنے گا تیرا, کیا بنے گا ٹھیک ہے, تیرا کیا ہوگا کالیا, تو ہم تو یہ کر نہیں سکتے, ہم کتنے فروٹ اور پھر یہ اب ڈرامہ. بھائی لائف کو خوش رہو, تھوڑا کھاؤ. تو ہم تو دیکھتے ہیں سیدہ عائشہ فرماتے ہیں, میں ڈاکٹروں کی نفی نہیں کر رہا, وہ سب صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ سب جب جیب میں کیا ہو, پیسہ ہو, پھر اس کی بات ہے. جب نہیں ہے تو جو ہے یار کھا لے. اللہ یہ خوراک کا معاملہ اتنا, میں نے اس پہ اتنی ریسرچ کی, آپ کی سوچ ہوگی. میں اس میڈیکل سائنس میں بہت دلچسپی لیتا ہوں. اتنے ڈاکٹروں کو سنا ہے میں نے کہ شاید ہی کسی مولوی نے اتنے ڈاکٹروں کو, حکیموں کو سنا ہو. اس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ بہت سارے علاقے دنیا میں ایسے ہیں جہاں وہ خوراک نہیں کھائی جا رہی جو ڈاکٹروں کے مشورے ہیں. عمریں 99 سال ہو رہی ہیں کم بختوں. ابھی ایک انگریز نے ریسرچ کی ہے دنیا بھر میں فلاں علاقے میں لوگ کی عمر 90 سال 95 سال فلاں میں, تو ان کی خوراکوں پہ اس نے کہا کہ یار کیا کھا رہے ہیں, پتا چلا ہر ایک کی ڈیفرنٹ ہے, ہر ایک کی کیا ہے. تو خود اس کا طرز ہے کہ بھئی یہ فیصلہ کرنا نا کہ کون سی خوراک سے آپ 100 سال جیئیں گے, یہ کوئی یقینی طور پہ نہیں کہہ سکتا. تو یہ کوئی یقینی نہیں کہہ سکتا. وہ کہہ رہے ہیں وہ کچھ لوگ پروٹین بہت ضروری ہے ہماری باڈی کے لیے, ڈاکٹر کہتے ہیں, بالکل صحیح کہتے ہیں, لیکن کچھ ویجیٹیرین ہوتے ہیں 100 سال آرام سے نکال لیتے ہیں, سل میں سمارٹ بھی رہتے ہیں. ایک ڈاکٹر نے ایک ویڈیو بنائی کہ دیکھو جو ویجیٹیرین ہے ان کی توندیں کیسے نکلی ہوئی ہوتی ہیں. بن مانس ہے نا, وہ بندر کی ایک قسم ہے, وہ سبزیاں کھاتا ہے تو ایسے توند نکلی ہوئی, عجیب سا ٹیڑھا میڑا ہوا ہے. اور جو گوشت کھو رہے ہیں ہینڈسم سل اسمارٹ. تو مجھے کسی نے بھیجی, دیکھو یار ویجیٹیرین کا یہ حال ہوتا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے, اللہ نے پیسہ دیا, گوشت کھاؤ, ہماری شریعت بھی گوشت کو فوکس کرتی ہے, ہر موقع پہ گوشت ہی ہے. لیکن یہ نا کہ جس کے پاس گوشت کے پیسے نہیں ہیں وہ یہ توند دیکھ کے بندر کی کہ یار یہ گوشت. میں نے کہا ہرن کی مثال کیوں نہیں دی, وہ گوشت خور ہوتا ہے یا وہ ویجیٹیرین ہوتا ہے؟ وہ گھاس پوس ہی کھاتا ہے, کیا اسٹائل ہے اس کا, چیتے سے زیادہ تیز بھاگ رہا ہوتا ہے وہ, تبھی تو ورنہ تو چیتے نے جنگل کو ختم کر دیا ہوتا. 10 ہرنوں کے پیچھے چیتا بھاگے گا تو ایک ہاتھ قبضے میں آئے گا, کیونکہ ہرن بھی ہرن ہے بھائی. دیکھیں نا, ہم کہتے ہیں نا اس کو میں نے جب سے قرضہ دیا ہرن ہو گیا, وہ بندہ ہرن ہو گیا, حالانکہ ویجیٹیرین تھا. وہ قرضہ آپ دو, چاہے ویجیٹیرین ہو, فل کارب ڈائٹ کھاتا ہو, اتنی اسپیڈ سے قرضہ لے کے غائب ہوگا, آپ کہو گا کہ یار میں خام میں گوشت پہ گزارا کر رہا ہوں, مجھے بھی آلو اور چاول کھانے چاہیے. اتنی اسپیڈ بڑھ جاتی ہے اس کی. تو وہ سب تحقیقات اپنی جگہ درست ہیں, لیکن ان سے ڈپریشن میں نہ آیا کرو. اللہ نے ہر شخص کی باڈی میں ایک سافٹ ویئر انسٹال کیے ہوئے ہیں. باڈی میں جو بھی جاتا ہے نا, باڈی اس حساب سے اپنی مرضی کی چیزیں نکال لیتی ہے, وہ خود کشیدتی ہے. وہ ایسا سسٹم بنایا ہوا اللہ تعالیٰ نے. تو اس لیے بہت زیادہ ڈاکٹروں کی یوٹیوب کی تحقیقات میں نہیں آیا کرو, تھوڑا بہت آیا کرو. جیب میں پیسے ہیں تو ٹھیک ہے بھائی, پھر لو کارب ڈائٹ بھی کھاؤ. ویسے تو بس ایک بات کر دوں, اپنی خوراک سے نا چینی کم کر دو, بس بیسک چیز, گھوم پھر کے یہی آؤ گے. میٹھا کیا کر دو اپنی زندگی سے, اور یہ بیکری آئٹم اور میٹھا ختم کر دو, بس یہ تو فرض عین ہے. اس کے بعد پھر جس کو اللہ نے, اس کے لیے پیسہ نہیں چاہیے, اس کے لیے تو پیسہ یعنی پیسہ نہیں ہوگا تو یہ کام آسان ہوگا. جب چینی شارٹ ہوئی تھی نا مارکیٹ سے, تو ٹی وی پہ خبریں آ رہی تھی, غریب آدمی کہاں سے چینی خریدے, ہائے 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 غریب آدمی کیا کرے گا, مفتی صاحب بیان کرو. میں نے کہا بہت بہترین موقع مل گیا غریب کو چینی چھوڑنے کا. چینی کو سونے کے بھاؤ کر دینا چاہیے. چینی کو کیا کر دینا چاہیے, سونے کے بھاؤ. بہت فائدے مند, اس کو سستی نہ کرواؤ, اس کو مہنگا ہی کرواؤ چینی کو. خیر, تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو وہ میں عرض کر رہا تھا کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسی غربت کا انتخاب کیا گیا کہ آپ کو حکم, آپ کی طبیعت بنائی گئی کہ آپ نے بھی مسکینی والی زندگی گزارنی ہے, اور اپنی ازواج 40 دن گھر میں چولہا نہیں جل رہا. تو امہات المومنین نے پھر کیا کیا, نبی سے مطالبہ کی کہ بھئی آپ جو مال غنیمت میں حصہ آتا ہے ہمیں اتنا حصہ دیں, وغیرہ وغیرہ, جس کی تفسیر میں ہمیں ڈیٹیل ملتی ہے. تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا, دیکھو ہمیں حکم کیا دیا ہمارے نبی نے کہ اپنے گھر والوں کو عاشروہن بالمعروف, قرآن کہتا ہے عرف کے مطابق کیسے معاملہ چلانا ہے ان کے ساتھ. عرف جس اسٹینڈرڈ کی آپ کی گھر والی کی لائف شادی سے پہلے کی تھی, پوری کوشش کر کے کم سے کم وہ اسٹینڈرڈ آپ نے اس کو دینا ہے. اب کوئی کہے دیکھو نبی کی جب ازواج نے نبی سے مانگے پیسے تو نبی نے کیا فرمایا کہ تعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. ٹھیک ہے, اب مال غنیمت میں مال آئے گا تو میں تم سب کو اچھے خاصے پیسے دوں گا, لیکن اس کے بعد اسرحکن سراحا جمیلا, سب میرے نکاح سے کیا ہو جائیں گی, آزاد. سمجھ میں آ رہی ہے بات. ان کو اختیار دے دیا ڈیورس کا. کیا آپ کے پاس اب یہ آپشن ہے کہ یا تو اسی غربت میں گزارا کریں جیسا میں ویسے ہی آپ نے بھی, ایک دن کھانا ہوگا ایک دن کھانا نہیں ہوگا.
چولہا کبھی جل گیا تو قسمت ہے، نہیں جلا، سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو روزہ رکھیں گے. نبی کی کیا سیرت ہے، جب گھر میں آتے امی عائشہ سے پوچھتے کچھ کھانے کو ہے، اگر کہہ دیتی ہاں ہے، چلو بھائی لے آؤ کھا لیتے ہیں، اگر کہتی ہیں کہ نہیں ہے، چلو روزے کی نیت کر لیتے ہیں. بھائی جب بھوکا پیاسا رہنا ہے شام تک تو روزے کی نیت کر کے ہم ثواب ضائع کیوں کریں؟ نیت نہ کر کے ہم ثواب ضائع کیوں کریں؟ تو نبی نے ان کو کیا فرمایا کہ ٹھیک ہے بھائی، تو آپ کو میں طلاق کا اختیار دیتا ہوں. سب ازواج کو بلا بلا کے الگ الگ اختیار دیا ہے کہ آپ کو بھی ڈیورس کا حق ہے کہ اپنے اوپر طلاق واقع کر سکتی ہیں، یعنی میرے نکاح سے آزاد ہو سکتی ہیں. آپ کو بھی، سیدہ عائشہ کو بھی، کیونکہ ان کی عمر کم تھی تو اس لیے ان کو آپ نے فرمایا کہ جلد بازی نہ کرنا، پہلے اپنے گھر والوں سے مشورہ لے لو، کیونکہ پھر بعد میں یہ آزمائشیں آئیں گی. یہ جو غیر مسلم لوگ کہتے ہیں نا کہ اتنی کم عمری میں سیدہ عائشہ سے شادی کر لی، بھائی سیدہ عائشہ کو ڈیورس کا حق بھی نبی نے دیا ہے کہ ٹھیک ہے آپ اگر سمجھتی ہو کہ آپ کا میرے ساتھ گزارا نہیں ہے تو آپ علیحدگی لے لو، اور جلدی فیصلہ نہ کریں، آپ کی عمر کم ہے، اپنے ماں باپ سے جا کے مشورہ لیں آپ. تو سیدہ عائشہ نے کیا فرمایا؟ افیکا اشاور، آپ کے بارے میں مشورہ ہے. یعنی یہ آپ کو سوال کیسے کر لیا آپ نے ہم سے؟ یعنی ایک طرف فقر و فاقہ اور پیغمبر اور دوسری طرف دولت، تو بھائی ہم فقر و فاقہ برداشت کریں گے، آپ کو کسی قیمت پہ نہیں چھوڑ سکتے. یہ سیرت زوردار تماچا ہے ان بغیرتوں کے منہ پہ جو بار بار تانا دیتے ہیں کہ نبی کی عمر اتنی زیادہ اور کم عمر سے شادی کر لی. جن سے کی ہے وہ خوش ہیں ان کو ڈیورس کا حق بھی دیا جا رہا ہے تو بھی کہہ رہے ہیں نہیں ہمیں یہ حق نہیں چاہیے، ہمیں آپ کے ساتھ رہنا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے نبی نے اتنی 50 سال کی عمر میں سیدہ عائشہ جیسی کم عمر سے نکاح کر کے کیسا نبھایا ہے کہ ان کی مینٹیلٹی کے حساب سے ایسا آپ کا بیہیویئر تھا کہ وہ ڈیورس کا رائٹ ملنے کے بعد بھی کہہ رہی ہیں مجھے غربت میں بھی آپ پسند ہیں. آج کسی کی بیوی ایسا کرے گی؟ جب کرے گی جب میاں میں کوئی الگ سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہو، بھائی بہت ہی کوئی الگ ایکسٹرا آرڈینری ہو. ورنہ میرے اور آپ جیسے جو مارکیٹ میں میاں نارمل پیکنگ میں جو میاں مارکیٹ میں چل رہے ہیں، ان کے گھر میں اگر ایسے حالات آ گئے تو بیگم بولے گی ٹاٹا بائے بائے. ہم اگر کہیں گے نا دیکھو میں تو صرف ایک ٹائم کا ناشتہ کرا سکتا ہوں، وہ بھی بغیر پکا ہوا آٹا کیونکہ چولہا ہی نہیں جل رہا نا، کھجور پانی، وہ بھی ایک ٹائم، دوسرے ٹائم کا مجھے نہیں پتا بھائی. ایسے ہی چل رہا ہے تو چلو، اور ساری زندگی ایسا ہی رہنا ہے. تو اور اگر علیحدگی چاہیے تو ٹھیک ہے، تو وہ کہے گی بھائی پھر بہتر کیا ہے، ہم تو نہیں گزارا کر. اگر وہ جذبات میں آ کے کہہ بھی دے گی نا نہیں رہنا ہے، تو 4 دن کے بعد پھر بولے گی نہیں رہنا، غلطی سے میں نے کہہ دیا تھا کہ رہنا ہے. تو امہات المومنین تو وہ فقر و فاقہ دیکھ چکی تھیں، تجربہ کر چکی تھیں، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں اللہ رسول چاہیے. تو یہ میں کیوں بتا رہا ہوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ سید الانبیاء کی جو ایک طرف حضرت سلیمان علیہ السلام، شادی کس سے ہو رہی ہے؟ ملکہ. غالب یہی ہے کہ انہوں نے اس سے بھی جب اتنی ساری شادیاں پہلے سے تھی تو ایک اور کر لی ہوگی، اس میں کیا جا رہا ہے. تو ملکہ سبا، وہ بھی ملکہ اور عالی شان محل، تخت و تاج، جنات کنٹرول میں. وہ علوم کی وجہ سے نہیں جو عاملوں کے پاس ہوتے ہیں، اللہ نے علوم کچھ نہیں ہوتے عاملوں کے پاس، ان کے کنٹرول میں جنات ہوتے ہی نہیں، جنات نے ان کو کنٹرول کیا ہوا ہوتا ہے، یہ لوگ جنات کے کنٹرول میں ہوتے ہیں. تو یہ سارا آپ دیکھو کتنا دونوں کی طرز حیات میں بظاہر تضاد ہے نا، لیکن دونوں اللہ کے محبوب پیغمبر. اس سے صاف پتہ چلتا ہے بھائی کہ اللہ کو اس سے غرض نہیں ہے کہ تمہارے پاس دولت ہے یا دولت نہیں ہے، اور اللہ کو اس سے بھی غرض نہیں ہے کہ دولت رکھنا کوئی بری چیز ہے. نہ، اگر بری چیز ہوتی تو سلیمان علیہ السلام کو نہ رکھنے دیتا، سلیمان علیہ السلام کو نہ رکھنے، وہ بھی اللہ کے پیغمبر تھے. تو اور یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی نے جو اتنی غربت رکھی ہے یہ نبی کی خاصیت ہے، امت کو اس کا حکم نہیں. اگر ہوتا تو حضرت عثمان کے 400 اونٹ تجارت کے مدینہ میں آیا کرتے تھے، نبی ان سے کہہ سکتے تھے عثمان میرے گھر تو فاقے چل رہے ہیں اور تمہارے شام سے 400 اونٹ مدینہ کی زمین کو ہلاتے ہیں، اتنے بڑے بزنس کی تمہیں کیا ضرورت ہے بھائی. تو صحابہ میں بڑے بڑے مالدار صحابہ، مغیرہ ابن شعبہ اتنے مالدار تھے، اتنے مالدار کہ انہوں نے نکاح کیا ہے نا 3 دن تک ولیمے کا لنگر چلایا ہے. 3 دن. ہمارا ولیمہ کیسے ہوتا ہے؟ ادھر ہی آ جاؤ، ہمارے گھر بھی نہ ہو، یہاں کے بیت الخلا بھی استعمال کرو. ویسے ہی اچھا ہو گیا ابھی شادی ہالوں کا جو کانسیپٹ ہے نا، پہلے ایک مہینہ پہلے جا کے پڑ جایا کرتے تھے، بیڑا غرق کر دیتے میزبان کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی شدید درجے کی غربت کو اپنے لیے پسند کیا. تو یہ کس کی خاصیت ہے؟ نبی کی. اگر یہ اسلام کا حکم ہوتا تو مغیرہ ابن شعبہ کو 3 دن تک لنگر چلانے کی اجازت نہ ملتی. 3 دن لنگر، آپ کو 3 دن لنگر کا مطلب یہ نہیں 3 ٹائم کھانا، دیگیں آ رہی ہیں پک رہی ہیں، آتے جاؤ کھاتے جاؤ، آتے جاؤ، 3 دن تک کھلا رہے ہیں. اور شادیاں بھی بہت کی تھی انہوں نے، تو ایک شادی پہ یہ لنگر تھا، تو باقی یہ پیسہ کہاں، چندے کا پیسہ تھا یہ.
یہ سارا کوئی مال غنیمت کا تھا؟ نہ، ان کا بزنس تھا، کاروبار تھا، تو نبی نے ان کو منع نہیں کیا۔ ویسے بھی کیسے نبی منع کرتے بھائی؟ کیونکہ مسلمانوں کو جب جہاد میں چندے کی ضرورت ہوتی تو مالدار صحابہ تو دیتے تھے، بلکہ آپ نے فضیلت سنائی، آپ نے فضیلت سنائی کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ صحابہ نے، غریب صحابہ نبی کے پاس آئے، یا رسول اللہ ذهب اہل الدثور بالاجور، جو مالدار صحابی ہیں وہ اجر میں ہم پہ آگے نکل گئے۔ آپ نے فرمایا کیسے؟ کہا یا رسول اللہ وہ بھی جہاد کرتے ہیں، ہم بھی جہاد کرتے ہیں، وہ بھی صلہ رحمی کرتے ہیں، ہم بھی صلہ رحمی کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں رات کو، ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن ایک کام وہ کرتے ہیں ہم تو نہیں کر سکتے، وہ صدقات دیتے ہیں، ہم صدقات لیتے ہیں۔ مفہوم بیان کر رہا ہوں میں حدیث کا اپنے الفاظ میں۔ تو شریعت میں لینے والے کو کوئی ثواب ملتا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو اجر میں ہم پہ سبقت لے گئے، تو یہ تو صدقہ کرتے ہیں، ہم تو وہ کر نہیں سکتے۔ تو نبی نے صحابہ کو، غریب صحابہ کو ایک تسبیح بتائی کہ تم یہ والی تسبیح، غالباً تسبیحات فاطمیہ جو 33 دفعہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ہم پڑھتے ہیں نا، یہ بتائی کہ یہ پڑھ لیا کرو، تم بھی اجر میں ان کے برابر۔ جب مالدار صحابہ کو پتہ چلا تو انہوں نے بھی یہ تسبیح شروع کر دی کہ بھائی ہم کیوں اجر میں پیچھے رہیں۔ تو پھر نبی کے پاس جب صحابہ نے آ کے بتایا، جو مساکین تھے، کہ یا رسول اللہ وہ تسبیح انہوں نے بھی شروع کر دی، پھر ہم سے اجر میں آگے ہو گئے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، وہی اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے دے۔ اب اللہ نے ان کو دولت دے کے آخرت میں بھی آگے کر دیا تو ابھی اللہ کی مرضی ہے۔ اب پھر یہاں غریب احساس کمتری میں جائے گا؟ بھائی احساس کمتری میں اس لیے نہ جاؤ کہ دولت آنے کے بعد صحابہ والے کیفیات رہتی نہیں ہیں۔ یہ تو صحابہ تھے، دولت آئی تو انہوں نے صدقہ بھی شروع کر دیا، ذکر بھی، تہجد بھی۔ آپ کے پاس جب دولت آ گئی نا، اگر آ جائے اللہ کرے، لیکن آنے کے بعد بگڑنے کے چانس زیادہ ہیں، نیک بننے کے چانس کم ہیں۔ شراب، کباب، لڑکیاں، یہ سب عیاشی غریبوں کے شوق نہیں ہے۔ غریب تو گٹکے کے پیسے بیچارہ تنخواہ جوڑ جوڑ کے جمع کرتا ہے۔ میں اکثر ایک غریب کا واقعہ سناتا ہوں، وہ گٹکا، نسوار، سگریٹ، پان، چاروں چیزیں کھاتا تھا۔ ہمارا کلاس فیلو تھا، تو گٹکے کی بو آتی تھی اس کے منہ سے۔ ایک دن کیا ہوا، صرف نسوار پہ آ گیا، تھا اردو اسپیکنگ، لیکن صرف کس پہ آ گیا؟ میں نے کہا خیریت، تو آپ اتنے نیک جو باقی تینوں چیزوں سے توبہ کر لی؟ کہہ رہے توبہ نہیں کی، پیسے ہی نہیں ملتے یار ابا کی طرف سے اتنے کہ چاروں چیزیں خرید سکوں۔ نسوار کہہ رہے سستی ہے۔ میں نے کہا چلو ابا نے کم پیسے دے کے اس پہ احسان کیا ہے۔ تو کیسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکینی اور غربت کی زندگی گزاری۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ نہیں کہ نبی کے پاس پیسے آتے نہیں تھے، آتے تھے، لیکن آپ نے اپنے لیے پسند کیا کیا؟ مسکینی کو۔ لہذا وہ آ گئے تو اب وہ صبح آئے ہیں تو شام سے پہلے کیا ہو جائیں گے؟ خرچ۔ اور آپ کی ازواج نے بھی یہی طرز زندگی، صبح آئے تو شام سے پہلے خرچ۔ تو یہ اسٹائل اگر کسی کا ہو تو وہ پیون زدہ کپڑے پہنے گا۔ تو پیون زدہ کپڑے پہننا جب سنت ہے، جب یہ والا پورا اسٹائل ہو۔ حدیث میں نبی ہی نے حکم دیا، ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، اللہ نے جب کسی کو کوئی نعمت دی ہو تو اس کے لباس پوشاک سے وہ نعمت جھلکنی چاہیے۔ تو کوئی نعمت دی ہو تو اس سے پتہ چلتا ہے اگر عالم کے پاس یا کسی شخص کے پاس پیسہ ہے تو یہ جو تواضع پہ میں نے بات شروع کی تھی نا، پھر یہ تواضع نہیں ہے پیسہ بہت ہے لیکن خاکسار، فقیر۔ کیوں فقیر بول رہے اپنے آپ کو؟ کمبخت، جب تیرے پاس اتنا پیسہ ہے نہیں میں فقیر۔ ہاں اللہ کے در کا فقیر بولے تو ٹھیک ہے، میں عاجز۔ اور پھر وہ گدھے کی سواری پہ جا رہا ہے، پھٹی ہوئی پٹ پٹی موٹر سائیکل رکھی ہوئی ہے اس نے، اور جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، غریبوں جیسا حلیہ بنایا ہوا ہے۔ تو یہ تواضع نہیں ہے، یہ تواضع کی صورت ہے۔ دیکھنے میں لگے گی یہ تواضع، حقیقت میں یہ ناشکری ہے، کیونکہ شکر زبان سے بھی واجب ہے اور اپنے عمل سے بھی واجب۔ زبان کا شکر کیا ہے؟ اللہ کا دیا میرے پاس بہت کچھ۔ عمل کا شکر کیا ہے؟ دیکھو نظر بھی آ رہا ہے اللہ کا دیا ہے۔ آپ نے کسی فقیر پر احسان کیا، اس کو اچھی فوٹ پٹلون ٹائی اسپرے کر کے لگا دیا کہ یار دیکھنے میں اب تو لگے، میرا دوست ہے نا تو اچھا لگے۔ اس نے جا کے وہ شاپر میں رکھا، دوبارہ چڈی بنیان میں، دھوتی بنیان میں آ گیا۔ آپ نے کہا یہ کیوں؟ کہہ رہے ہیں یار مجھے اس میں نا تکبر پیدا ہو رہا تھا۔ تو وہ آپ کیا بولو گے؟ پھر واپس کر دے، پھر شاپر میں نہ رکھ، وہ مجھے واپس کر دے، تو اس قابل نہیں ہے کہ تجھے یہ پہنایا جائے، تو یہ ناشکری کر رہا ہے تو ہم بھی یہی کرتے ہیں۔ جو صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں، اسی وجہ سے دیکھو بچے میں جو صلاحیت ہو نا اس کو بتا دینا چاہیے تمہارے اندر یہ صلاحیت ہے، کیونکہ ورنہ وہ احساس کمتری میں جاتا ہے۔ ماں باپ بچے کو پتہ ہے کیسے سمجھاتے ہیں؟ تو کسی کام کا نہیں ہے، مجھے پتا ہے تو کبھی بھی نہیں پڑھ سکتا۔ یا آج کل مارکیٹ میں مفتی صاحب یہ کچھ نہیں کرے گا، اس سے امیدیں لگانا میں نے کیا کر دی ہیں؟ چھوڑ دی۔ اس کا تو دماغ ہی نہیں ہے، یہ تو بزدل ہے، یہ تو کم ہمت ہے، یہ تو بے وقوف ہے، اس کو
اس کو تو ہم 10 سال سے ایک بات سمجھا رہے ہیں، وہ سمجھ میں نہیں آئی. جب بچے کو ماں باپ کی طرف سے ہر وقت یہ تابڑ توڑ میزائل فائر ہوں گے نا بچے کے اوپر، بچے کو لگے گا کہ واقعی میں بے وقوف بھی ہوں، میں پرلے درجے کا احمق بھی ہوں، میں بزدل بھی ہوں، میں کم ہمت بھی ہوں. اس میں چڑچڑاپن پیدا ہوگا، جو کام وہ کر سکتا ہے وہ بھی نہیں کرے گا، اس کا آؤٹ پٹ بھی زیرو ہونا شروع ہوگا. پھر ماں باپ کے اور تانے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ تھکا ہارا ایک ناکام انسان سمجھ کے زندگی گزارے گا. پھر وہ کہے گا میری بیٹھنا چرسیوں میں ہی بنتا ہے، میرے لیے جو سب سے بہترین لائف ہے وہ کون سی ہے کہ میں کھوں تو کسی کام کرنی، تو چرس پی لو، کیا خیال ہے اس سکون کے لیے. تو یہ پاگلوں والی حرکتیں ہیں بھائی، ہمیں نہیں ملتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی صحابی کی حوصلہ شکنی کی ہو، میرے علم میں کوئی ایسی حدیث نہیں. یہ جو حدیث میں آتا ہے نا منہ پہ تعریف کرنا برا ہے، اس کا مطلب ہے جب سامنے والے کا ظرف چھوٹا ہو. بعض یا تعریف سے آپ کا مقصد چاپلوسی ہو، جیسے باس کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں، مقصد ہوتا ہے تھوڑی تنخواہ بڑھا دے گا اس بہانے، یا دوست کی چاپلوسی کر رہے ہوتے ہیں تاکہ پیسے نکال کے دے دے، یا کچھ اس طرح کی چاپلوسی، یا وہ تعریف جو سامنے والے کو بگاڑ دے. بعض لوگوں کا ظرف بہت چھوٹا ہوتا ہے، ان کے منہ پہ ان کی تعریف کی جائے تو اپنی اوقات وہ بھول جاتے. تو ایسے لوگوں کی کھوپڑی پھر وہ خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. نارملی حدیث سے بھی ہمیں ملتا ہے اور شریعت کا بھی حکم ہے کہ آپ سامنے والے کے اندر اگر کوئی کوالٹی ہے تو اس کو بتا دی جائے تاکہ اس کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہو اور پھر اس کی وہ صلاحیت اور زیادہ بڑھے اور وہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرے. تو میں اب جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں جہاں سے ہم لے کے چلے تھے. میں یہ بات یہاں سے میں نے شروع کی تھی کہ بچے کو جو ہے نا، بچے کو سیدھا راستہ بھی چاہیے اور اس سیدھے راستے پہ چلنے کے لیے موٹیویشن بھی چاہیے. اس موٹیویشن میں سب سے پاورفل موٹیویشن کون سی ہوتی ہے؟ اس کے کلاس فیلو یا اس کے دوست. بچہ ماں اور باپ کی بات کو، ٹیچر کی بات کو اتنا سیریس نہیں لیتا، وہ اپنے دوستوں کی باتوں کو بہت زیادہ سیریس لیتا ہے. اس لیے میں اس کا قائل ہوں بچے کی صرف دوستی یاریوں پہ نظر رکھو، دوستوں پہ، کن لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہے، وہ اس کو الٹی الٹی باتیں تو نہیں سکھا رہے. یہ بہت اس میں اچھا بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بالکل دوستوں سے ہی کٹا دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. لڑکا لڑکوں میں کھیلے گا تو لڑکا بنے گا. بعض ماں باپ نے اتنی سختی کی ہے بچے کو گھر میں بند کر کے، نہیں وہاں نہیں جانا، ادھر وہ وسیم کا بچہ ہے، ادھر جمشید کا بچہ ہے، ادھر فلانے کا بچہ ہے، ایسا نہ ہو کوئی بچہ تمہیں تھپڑ لگا دے، تمہارے دانت نہ ٹوٹ جائیں، ایسا نہ ہو کوئی بچہ تم یہ ہو جائے وہ ہو جائے. نہیں بھائی اتنا نہیں، وہ لڑکا ہے، اس نے دنیا میں گھومنا ہے. تو وہ ماں باپ کے بچہ پھر ماں کی گود میں رہ رہ کے وہ 18-20 سال کا ہو جائے گا، 25 سال کا ہو جائے گا. ایک دفعہ جب اس میں زنانہ پن پیدا ہو گیا نا، نسوانیت، پھر وہ مرد کا بچہ بن ہی نہیں سکتا. وہ بہو کریں گے ڈر جائے گا. اور ایسے بھی بگڑے ہوئے ہم نے دیکھے ہیں، کانفیڈنس زیرو. تو اتنا زیادہ اس کی نگرانی اور تربیت کی فکر میں اتنا اس کو لوگوں سے کٹا دینا، تو یہ تربیت نہیں ہو رہی ہے، آپ خود اپنے ہاتھوں اپنے بیٹے کو بگاڑ رہے ہیں. تو اس کو تھوڑا سا گھومنے پھرنے بھی دو، جانے دو، تھوڑا بہت پھڈا مڈا. کل میں اپنے بچوں کو باکسنگ بھی سکھاتا ہوں. تو کل میں دیکھ رہا تھا میرے بچے اور سامنے والے کے بچے کی باکسنگ کا مقابلہ ہو رہا ہے. تو مجھے لگ رہا تھا کہ ناک پہ لگ جائے گا اس کے بہت زور سے، مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے نہیں بچایا. سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ بھائی لڑکوں کے لیے تو یہ سب چیزیں سیکھنا ضروری ہیں. اب بچے کو کراٹے نہیں سکھا رہے کہ ایسا نہ کوئی غلط لاک آ کے غلط جگہ پہ لگ جائے کہیں. یار پھر تو کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے دنیا میں، کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے دنیا میں. کچھ رسک تو لینا پڑے گا بھائی، ورنہ پھر چوڑیاں پہنا کے گھر بیٹھا دو اس کو. میں دیکھ رہا ہوں اب وہ سامنے والا چونکہ ایکسپرٹ تھا، وہ دے دنا دن لگا رہا ہے، تو میں نے نہیں چھڑوائی لڑائی. کوئی بات نہیں یار، پٹے گا تو پیٹنا بھی آئے گا. دیکھو ہم ابھی سے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں، کیونکہ بچوں نے 4 کرنی ہے تو سالوں سے پٹیں گے. میں نے سکھایا ہوا ہے سالوں سے بھی پٹنا ہے آگے چل کے، اور سسروں سے بھی مار کھانی ہے. تو یہ پہلے سے کیا ہونا چاہیے، بیوی سے بھی پٹ سکتے ہیں، بہت کچھ ہو سکتا ہے سوسائٹی میں. تو یہ چھوئی موئی والا آدمی پھر میں آج اپنے بچے کو میں نے نصیحت بھی کر رہا تھا. میں نے کہا دیکھو بیٹا، بزدل آدمی کا دنیا میں کوئی گزارا نہیں. بزدل کو دنیا جینے کا حق چھین لیتی ہے. پھر میں نے مثال کیا دی، میرے پاس مرغیاں نا 50-60. تو ہمارے مالی نے مجھے بولا مصعب مرغے بہت زیادہ ہو گئے ہیں، اب ان کو کاٹ کے کھانا شروع کرو یا بیچو، کچھ کرو. تو میں گیا اپنے پنجرے میں، کیج میں، تو میں نے کہا کہ جو مرغا سب سے زیادہ پٹ رہا ہے نا، پہلے اس کو لاؤ. کیوں؟ سب پکڑ پڑ کے کوٹ رہے ہیں اس کو، مار کھا رہا ہے، زخمی ہو رہا ہے، وہ اس کے زخم کی وجہ سے بیماری بھی پھیل سکتی ہے اور کسی کام کا ہے نہیں وہ. تو مجھے فوراً آیا، میں نے کہا حالانکہ پہلے ہی مظلوم ہے اور کاٹ بھی ہم اسی کو رہے ہیں. تو میں نے کہا بس شاید فطرت کا یہی قانون ہے بھائی، کیونکہ اس پر احسان یہی ہے کہ کاٹ کے کھا جاؤ، ورنہ پٹتا رہے گا، مر جائے گا کسی دن. تو میں نے اپنے بچوں کو یہ کل نصیحت کی، میں نے کہا دیکھو ہم نے وہ مرغا کاٹنے کا فیصلہ کیا، کاٹا نہیں ہے لیکن فیصلہ اس مرغے کے کاٹنے کا کیا جو سب سے زیادہ پٹ رہا ہے. میں نے کہا یار
تو یہ ہے بزدل. بزدل کو تو دنیا جینے کا حق چھین لیتی ہے بھائی. تو تھوڑا تو رسک لینا پڑے گا لڑکوں کو لونڈے لپاڑوں میں, لیکن نگرانی رکھیں, چرسیوں میں نہ بیٹھنا شروع ہو جائے, موبائل وغیرہ یہ سب ایکٹیویٹیز. تو خیر بس وہ جو ہم آیت لے کے چلے تھے نا, وہ آیت کو پھر میں اگلے ہفتے کنٹینیو کروں گا. آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے بچے میں تھوڑی سی سمجھ پیدا ہوتی ہے نا, اسی وقت سے اس کو گائیڈنس کی ضرورت, پھر وہی گائیڈنس آگے چلتی رہتی ہے بڑھاپے تک. تو شروع میں ماں باپ, اور پھر اس میں اسلام, اللہ, اس کے رسول, ان کی طرف سے ہدایت آتی ہے. پھر وہ ہدایت میں ہمیں پتہ چلتا ہے اخلاقیات کیا ہے. تو وہ اخلاقیات پھر اس میں پیدا کرنا ضروری ہوتی ہے جو اسلام نے اور قرآن نے بیان کی ہے. اور ان آیتوں میں انہی اخلاقیات کا تذکرہ ہے. وہ پیدا نہیں ہوں گی کیونکہ خواہشات کے خلاف جانا پڑتا ہے. اور میں نے کیا بتایا, بچہ پیدا ہوتے ہی خواہشات کے پیدا ہو جاتی ہیں اس میں. تو اب جگہ جگہ نا وہ اس کی اخلاقیات کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں اور خواہشات کچھ اور. تو یہ پوری زندگی کی ایک جنگ ہے کہ آپ اخلاق کو سپیریئر رکھتے ہو یا خواہشات کے غلام بن جاتے ہو. تو اسلام آپ کو خواہشات کی غلامی سے, قرآن آپ کو نکالتا ہے اور اخلاقیات کا پلڑا بھاری کر دیتا ہے. تو اسی کی ان آیتوں میں اللہ نے مثال دی ہے, جو میں اگلے ہفتے انشاءاللہ اسی کو یہیں سے کنٹینیو کروں گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. نماز کے بعد سوال جواب کا سیشن ہوگا. مفتی صاحب, میرے والد صاحب کی شوگر کی بیماری کی وجہ سے آدھی ٹانگ کٹ گئی ہے. دل سے دعا ہے جی, اللہ صحت عطا فرمائے. میں نے ابھی بیان میں بولا نا, کچھ بھی نہیں کرو, خالی چینی چھوڑ دو. لوگ کہتے ہیں کہ شوگر چینی کھانے سے تھوڑی ہوتی ہے. میٹھا کھانے سے شوگر یقیناً نہیں ہوتی. میٹھا کھانے کا براہ راست شوگر سے تعلق نہیں ہے, لیکن میٹھا کھانے سے آتا ہے موٹاپا, اور موٹاپے سے ہوتی ہے شوگر. کچھ تو انہیریٹڈ ہے, باپ دادا کی طرف سے شوگر آتی ہے, وہ تو اب قدرت کی طرف سے, اس سے تو کوئی نہیں لڑ سکتا. وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے, بھائی تمہارے نسلوں میں شوگر رہے گی. لیکن میجورٹی کو جو شوگر ہو رہی ہے اس میں سب سے بڑا دخل کس چیز کا ہے؟ میٹھا. اور اس میٹھے میں, یہ میں اپنی تحقیق نہیں پیش کر رہا, میں تو مولانا آدمی ہوں, میری کیا میڈیکل سائنس بھی ہے. اتنے ڈاکٹروں سے میں تحقیق کر چکا ہوں کہ یہ کچھ چیزیں تھیوری ہوتی ہیں, نظریات ہوتے ہیں, کچھ چیزیں ہوتی ہیں فیکٹ بن چکی ہوتی ہے. میڈیکل سائنس ان پہ ٹھپا لگا دیتی ہے. جیسے انسان بندر سے بنا ہے, یہ فیکٹ نہیں ہے. ابھی تک سائنسدانوں نے کانفیڈنٹلی یہ بات نہیں کہی ہے, کہنے میں بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ انہوں نے دیکھا بندر بھی تھوڑا سا یوں ہی ہوتا ہے, اس کی بھی 2 آنکھیں, ہماری بھی ناک. دیکھو انہی کی شکل کا کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہو تو میں کیا کہوں گا, یار یہ دونوں ایک باپ کی اولاد ہیں. ایسا ہی لگتا ہے نا, یا کوئی کزن وزن ہے. تو سائنسدانوں نے دیکھا کہ یار جانوروں میں سب سے قریب ترین جانور جو بالکل جمشید اور وسیم جیسا لگتا ہے یا انسانوں جیسا لگتا ہے, وہ بندر اور بن مانس ہے. چمپینزی ہے نا, تو یہ بالکل اس جیسا. اب انہوں نے کہا کہ جب یہ دونوں ایک جیسے لگتے ہیں تو ایک ان سے ریلیشن ہے, تو یہ دونوں بھی ایک جیسے قریب قریب لگ رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ انسان اسی کی آگے نسل ہے. یہ کوئی تحقیق کا طریقہ نہیں ہوتا کہ یہ اٹھا کے آپ نے بندروں کے کھاتے میں انسان کو ڈال دی. اس پہ جو سوالات اٹھتے ہیں ان کا یہ کمبخت کبھی جواب ہی نہیں دیتے. تو اس لیے سائنسدان خود اس پہ کانفیڈنٹلی یہ بات نہیں کرتے. سائنسدان کر نہیں رہے ہیں, جو سائنس کو پڑھ رہے ہیں نا, جو سائنسدانوں کو فالو کر رہے ہیں, وہ یہ باتیں بڑے جزم کے ساتھ کرتے ہیں, بڑے کانفیڈنٹلی کہ انسان بندر سے بنا ہے. یہ ایسا ہی ہو گیا مدعی سست اور گواہ چست. جن کی ریسرچ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ ایک نظریہ ہے, ابھی یہ فیکٹ نہیں ہے. 200 سال سے اس پر تحقیقات ہو رہی ہیں, اب تک یہ ثابت نہیں ہوا ہے. بلکہ بعض نے تو یہاں تک کہا ہے کہ 200 سال بہت ہوتے ہیں کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے, جب نہیں ہوا تو اب اس کو کیس خارج کر دینا چاہیے. دیکھو آپ نے دعویٰ کیا ان کے اوپر, میں نے کورٹ میں کہا انہوں نے میرے 2 لاکھ روپے چرائے ہیں. 1 سال کیس چلا, 2 سال کے کورٹ نے مجھے موقع دیا, ثبوت لے کر آؤ, ثبوت لے کر آؤ. میں نہیں لا سا. 2 سال ہو گئے, 10 سال ہو گئے, 20 سال ہو گئے, 200 سال ہو گئے, میں ثبوت نہیں لایا. کورٹ کیا کرے گی, فائل اٹھا کے باہر, بولے کہ جاؤ ہمارا اور اپنا ٹائم ضائع مت کرو, کوئی اور کام کرو. 200 سال پہلے تقریباً یہ نظریہ آیا تھا کہ ہم بندر سے بنے ہیں, اس پہ تحقیقات شروع ہوئی, اب تک یہ ثابت نہیں ہو سکا ہے. اور 200 سال اگر گزر گئے نا, اس کا مطلب اب 800 سال میں بھی ثابت نہیں ہو سکتا, اب نہیں ہو سکتا یہ ثابت. اور اس کے خلاف جو ثبوت ہیں وہ بہت اسٹرانگ ہیں. تو خیر, تو میں یہ جو کہہ رہا ہوں نا کہ میٹھا کھانا انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ, یہ وہ ڈارون کی تھیوری والا سائنسدانوں کا نظریہ نہیں ہے. یہ ڈاکٹر کہتے ہیں ایک فیکٹ ہے, یہ ریسرچ سے ثابت شدہ حقیقت ہے. تو جب کوئی چیز حقیقت بن جائے نا, پھر اس کو مان لینا چاہیے. کیونکہ ہم جب لوگوں کو کہتے ہیں مٹھائی مت کھایا کرو, چینی مت کھایا کرو, تو لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں, وسیم کے ابا تو 90 سال میں مرے تھے, روزانہ 3 لڈو کھاتے تھے. ہمارے ایک جاننے والے مٹھائی جیب میں لے کے گھومتے ہیں, ہر وقت مٹھائی مٹھائی مٹھائی. میں نے کہا یار کیوں کھا رہے ہو, اپنی صحت کا بیڑا غرق کیوں کر رہے ہو؟ کہہ رہے میرے ابا تو 90 سال میں مرے, وہ بھی مٹھائی لے کے گھومتے تھے. میں نے کہا بھائی تو کچھ لوگوں کی باڈی اللہ نے بنائی ہوتی ہے, وہ قدرت کا شاہکار ہوتی ہے. اللہ نے بنایا ہوا ہے کہ یہ جو مرضی کر لے گا, یہ 100 سال سے پہلے مرنے والا
نہیں ہے. جیسے ہماری مسجد جو پرانی کمیٹی ہے نا، ان کے طارق بھائی ہیں ہماری کمیٹی میں، ایک طارق بھائی ہوا کرتے تھے، ہیں ابھی بھی الحمدللہ. آج مجھے خیال ہوتا ہے ان کی خیریت پوچھوں. ان کو میں 20 سال سے دیکھ رہا ہوں، انتہائی شدید بیمار. اللہ ان کی عمر میں اور برکت دے. ایسا نہ ہو فرشتوں کو میری یہ بات بری لگ جائے اور جا کے ان کو اٹھا لیں. تو ان کا ہر دن یہ ہوتا تھا، آج دنیا سے گئے کل گئے، اور مفتی صاحب میں جا رہا ہوں، بس میری وصیت ہے. وہ ایک دم طبیعت خراب ہو گئی نا، بس جا رہا ہوں میں جا رہا ہوں، اور واقعی لگتا تھا اب گئے. کون؟ آصف بھائی کوئی ہیں، ان کی فیملی باہر بلا رہی ہو. نہیں ہے بھائی، نام صحیح پکارو. چلتے چلتے نا بعض دفعہ نام تبدیل ہو جاتا ہے، وہاں سے محمود نکلا ہوتا ہے، ہوتے 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 یہاں تک آصف بن جاتا ہے. تو بھائی خبر کئی زاویوں سے ہو کے آتی ہے نا، تو پھر یہ ہوتا ہے اس کا حال. تو ہاں، تو وہ کیا ہے کہ وہ کھاتے، یعنی آج گئے کل گئے، یہ ہوا بس ابھی گئے، ابھی کے تو بس گئے. ان کو دعائیں دینے والے شفا کی دنیا سے چلے گئے. میرا بھی کئی دفعہ خیال ہوتا ہے کہ اب تو شاید چلے گئے ہوں، لیکن ماشاءاللہ اللہ ان کو اور زندگی دیتے. ایک دن میں نے ان کو کہا، میں نے کہا جب تک پورے علاقے کے لوگ مر نہ جائیں نا، آپ دنیا سے نہیں جاؤ. میرے دوست ہیں، مذاق کرتا ہوں میں. اللہ صحت دے، کیونکہ پتہ ہے کیا چیز ان کو موٹیویٹ کر رہی ہے؟ نماز ماشاءاللہ بہت اللہ سے ماشاءاللہ تعلق ہے. اس بندے کو جب دیکھو نماز، جب بھی میں نے دیکھا تھا مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے، تو اللہ سے دل اتنا لگا ہوا ہے کہ وہ ایک راحت اور اللہ سے تعلق جو ہے وہ انسان کو میں پاور بھر دیتا ہے. تو اب یہ یعنی ایک استثناء ہے، یہ قدرت کی طرف سے ایک ہے کہ اللہ کہتے ہیں میں جب ماروں گا تو میں ماروں گا، کوئی تمہارے مشورے سے کوئی نہیں مرے گا. تو ایسے استثناء، جیسے عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہو گئے، تو اب کہو کہ میں چونکہ شادی نہیں کروں گا، ڈاکٹر کہتے ہیں شادی کے بغیر بچہ پیدا نہیں ہوگا، میڈیکل سائنس غلط، اللہ صحیح، عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے. او بھائی وہ معجزہ ہے، اللہ نے بتا دیا کہ سائنس میرے آگے کیا ہے؟ فیل ہے. تو اللہ اپنی قدرت دکھا دیتا ہے، لیکن ہمیں اللہ نے یہی کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کھو گئے تھے، ایسا نہیں ہو سکتا تمہاری بیٹی کو بیٹا مل جائے بغیر شوہر کے. اور اگر مل گیا نا، اس کا مطلب بیٹی کے جو لچھن ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اب بیٹی آ کے کہے ابا یہ میرے بچہ پیدا ہو گیا ہے، معاذ اللہ نقل کفر، اور کہے کہ جیسے حضرت مریم کے بھی تو ہو گیا تھا، تو یہ نہیں چلے گا بھائی، وہ حضرت مریم کے ہو گیا تھا بس. اور اس کے پھر اللہ نے دلائل بھی قائم کر دیے نا کہ یہ اللہ کی قدرت ہے، بچہ ماں کی گود میں بولا اور وغیرہ وغیرہ، جو بے شمار دلائل کے اللہ نے انبار لگا دیے. تو اب میں نے ان کو سمجھایا نہیں کھاؤ اتنا میٹھا. کہہ رہے میرے ابا تو اتنا کھاتے تھے اتنا. بھائی وہ 100 میں کوئی ایک ہے. تو یہ ایک فیکٹ ہے کہ میٹھے کی زیادتی صحت کے لیے نقصان دہ ہے. تو اس لیے میں بات کیا کر رہا تھا، یہ میٹھا کہاں سے آ گیا؟ یہ میرا ٹاپک جمعے کا یہ میٹھا میٹھا ہے نہیں. ہاں شوگر سے بیچاروں کی ٹانگ کٹ گئی نا، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. تو اس لیے پہلے سے ہی کنٹرول کر لو. اچھا میٹھے میں صرف چینی نہیں ہے، یہ جو وائٹ آٹا ہے نا، یہ چینی سے زیادہ اس میں چینی ہوتی ہے، صحیح ہے نا؟ اس میں چینی سے زیادہ چینی ہوتی ہے وائٹ آٹے میں. ڈبل روٹی جو بچوں کو ہم صبح شام کھلاتے ہیں، پہلے ہم یہ سمجھتے تھے میٹھا بچوں کے لیے بہت ضروری ہے، یہ بھی غلط ہے. بچوں کے لیے میٹھا ضروری ہے، اتنا زیادہ نہیں جتنا ہم بچوں کو کھلا رہے ہیں، لیکن بچوں میں فوراً اس کے اثرات نظر نہیں آتے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو بچے کو تو کچھ نہیں ہو رہا، صبح شام میٹھا کھا رہا ہے، ہو رہا ہوتا ہے اس کو، کیونکہ آپ کی باڈی میٹھائی جذب کرنے میں سارا ٹائم لگا رہی ہوتی ہے. تو جو اس کو منرلز چاہیے یا وائٹامنس چاہیے، باڈی پھر وہ جذب نہیں کر رہی ہوتی، تو اس میں پھر آئرن کی کمی ہوگی، پھر بچے میں چڑچڑاپن پیدا ہوگا. ہم سمجھتے ہیں بچہ بد اخلاق پیدا ہوا ہے، بد اخلاق نہیں پیدا ہوا، اس کی باڈی میں کسی چیز کی کمی ہے. اب وہ خوراک سے پوری اس لیے نہیں کر رہا کہ آپ اس کا ڈبل روٹی سے پیٹ بھر دیتے ہو، تو اس میں بریڈ میں کیا ہے؟ شوگر کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے بھائی. لیکن یہ بات خواتین کو سمجھانا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے. ماؤں کو یہ سمجھانا کہ بچے کو بریڈ مت کھلاؤ، چینی مت کھلاؤ، بیکری آئٹم مت کھلاؤ، چاکلیٹیں مت کھلاؤ. اونٹ کو رکشے میں بٹھانا آسان ہے، بچے کی ماں کو یہ سمجھانا کہ یہ مت کھلاؤ بہت مشکل ہے. جب آپ بچے کی ماں کو کہیں گے کہ میرے بچے کو چاکلیٹ مت کھلاؤ، تو ماں کیا کہے گی؟ خود پیدا کرو نا، خود پال کے دکھاؤ. کیونکہ وہ چاکلیٹ سے چپ ہو جاتا ہے، وہ اتنی ٹانگیں ہلاتا ہے نہیں کر کے، وہ جب تک اس کو لالی پاپ منہ میں نہ ڈالی جائے وہ چپ نہیں ہوتا. تو اب مائیں کہتی ہیں کہ چپ تو کرانا ہے، تیرا باپ چپ کرائے گا. جب تک اس کو پاپڑ نہیں کھلائیں گے، اس کو بسکٹ نہیں کھلائیں گے، چاکلیٹیں نہیں کھلائیں گے، تو چپ نہیں ہوگا، وہ شور مچائے گا. اور شور مچا کے وہ باپ کو تھوڑی تنگ کرتا ہے، تنگ کس کو کرتا ہے؟ ماں کو. باپ کو تو تنگ کرے گا بھی تو باپ باہر نکل جائے گا، کسی کام سے چلا جائے گا، جمشید سے ملنے جا رہا ہوں میں. تو پھر خواتین کہتی ہیں کہ یہ تو ہماری ٹینشن ہے. تو ٹینشن سے بچنے کے لیے پھر کیا کرتی ہیں کہ چل بھائی یہ لے لے، پاپڑ بھی کھا لے. اچھا کچھ یہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھار تو کھلا دو. بھائی جو بچہ کبھی کھاتا ہے وہ روز بھی وہی کھاتا ہے پھر، کیونکہ جو چاکلیٹوں میں مزہ ہے نا وہ پاپڑ میں نہیں ہے. باقی کھلا ہم بھی دیتے ہیں، اس لیے کہ آدمی کو ہتھیار ڈالنے پڑتے ہیں.
ہمارے بچے بھی چاکلیٹیں کھا لیتے ہیں, میں پسند نہیں کرتا. مجھے کوئی چاکلیٹیں گفٹ میں بھی دیتا ہے نا گھر میں دینے کے لیے, میں دائیں بائیں کر دیتا ہوں اس کو, گھر تک پہنچ نہیں. لیکن بچوں کو بعض دفعہ سونگھ لیتے ہیں, وہ چاکلیٹیں آئی ہوئی ہیں, یہاں آتے ہیں دفتر میں وزٹ کر کے جاتے ہیں, جائزہ لیتے ہیں, کچھ گفٹ تو نہیں آیا, وہ دیکھتے ہیں چاکلیٹ پڑی ہوئی ہے, تو وہ مخبری ہوتی ہے, پھر وہ چاکلیٹ گئی کہاں, تو وہ ایک اتنی بڑی ٹینشن کھڑی ہوتی ہے میرے لیے کہ کھا لو یار, پیٹ میں تمہارے کیڑے ہوں گے نا, ہمارے تھوڑی ہوں گے. تو بیلنس رکھیں اس کو, کچھ تھوڑی بہت بدپریزی بھی کرنے دیں, بہت زیادہ نیک بنانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ان کو اس پہ سیٹ نہ کریں. سیٹ اس کو پراٹھے پہ کرو آپ, لال آٹے کا پراٹھا اس پہ سیٹ کرو آپ. اب دیکھو مجھے بچپن سے سفید آٹے کی عادت پڑی ہوئی ہے نا, لیکن مجھ سے نہیں چھوٹتا. لیکن میں کھاتا ہوں تو پھر میں دوپہر کا کھانا نہیں کھاتا نا, وہ پھر اس طرح کور ہو جاتا ہے. شوگر ایک دفعہ زیادہ لے بھی لی تو وہ کور کر لیتا ہوں. میں یہ نہیں کرتا کہ صبح کے 2 پراٹھے تو پھر دوپہر کو 6 برگر کھا لیا ہم نے, شام کو پیزا کھا لیا, یہ نہیں ہوتا. پھر تبھی میرے اوپر شوگر کا اب تک کی رپورٹ کے مطابق پراٹھوں کا اثر ہوا نہیں ہے, کیونکہ دوسرے طریقے سے کور ہو جاتا ہے وہ. لیکن آپ کو میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں, انسان جب بیمار ہوتا ہے نا, پھر صحت کو یاد کر کے رو. اللہ کی دنیا کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت صحت ہے. اور جو میں نے سروے کیا ہے, ڈاکٹروں سے معلومات لی ہیں, اور جو اپنے مشاہدات ہیں, صحت کی پہلی